बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे कि कौम का सबसे बड़ा सबसे ताकतवर लुटेरा शिकंजे में आ गया है। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। तफसील क्या है ये मैं आपके सामने रखूंगा अभी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चर्चा है, एक साबिक 3 स्टार जनरल अडयाला जेल से रिहा हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल। माजरा क्या है, कहानी क्या है, किस तरह से हुआ था? 2019 में जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इनके खिलाफ फैसला दिया था, 14 बरस की कैद थी। इस कहानी को भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा लंदन से अब ये खबर आ रही है कि साबिक वजीर ख़जाना मुस्लिम लीग नून के रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जब हुकूमत आई तो उस हुकूमत के वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के कनेक्शन जनरल बाजवा के साथ थे। और लंदन वाली मुस्लिम लीग नून इस बारे में क्या कहती है ये भी अभी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जनरल रिटायर्ड साबिक जनरल जावेद इकबाल, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल, उनकी बात करते हैं। ये अडयाला जेल से रिहा हुए हैं। बीबीसी ने अपनी स्टोरी में तमाम तर तफसीलात रखी हैं। मैं आपके सामने बीबीसी की स्टोरी से ये मालूमात जो है वो रखने जा रहा हूँ। हुआ क्या है इस सिलसिले में आपको बताते हैं। ये मई 2019 में इनको सज़ा दी गई थी और साबिक फौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने बीबीसी उर्दू के मुताबिक मई 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को सुनाई गई कैद बामुशक्कत की सज़ा की तौसीक की थी, मगर 2.5 बरस के अरसे के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये सज़ा थी 14 बरस, 2.5 बरस के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया है। इन पर जासूसी और गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों को हसास मालूमात फराहम करने का जुर्म साबित हुआ और फौजी अदालत ने 14 बरस की कैद बामुशक्कत इनको सुनाई थी। अब 2.5 बरस में सज़ा मुकम्मल होने के बाद इनको अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। बीबीसी उर्दू पर शहजाद मलिक साहब लिखते हैं कि अडयाला जेल के हुक्काम ने बीबीसी को बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को उनकी सज़ा पूरी होने और तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद रिहा कर दिया गया है, मगर इस हवाले से फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा यानी ISPR की जानिब से फ़िलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अब बीबीसी ने सवाल का जवाब दिया कि 14 बरस की कैद 2.5 बरस में मुकम्मल कैसे हुई है। बीबीसी लिखता है कि अडयाला जेल के हुक्काम के मुताबिक उन्हें जो दस्तावेज़ात फराहम की गई, जेल हुक्काम को जो डॉक्यूमेंट्स मिले, वो ये बताते हैं कि जावेद इकबाल ने 14 साल कैद बामुशक्कत की इस सज़ा के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में अपीलें दायर की थीं। अडयाला जेल हुक्काम बताते हैं कि पहली अपील पर उनकी सज़ा 14 बरस से कम करके 7 बरस कर दी गई। दूसरी अपील में उनकी सज़ा में मज़ीद 3 साल की कमी कर दी गई, जिसके बायस उनकी सज़ा और कम हो गई। और फिर बाकी मानदा वक्त में बेहतर कंडक्ट के बायस भी उन्हें कैद में छूट दी गई और बिलाखिर सज़ा पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया गया। ये तमाम जेलों में होता है, जब कैदी का चाल चलन रवैया अच्छा हो तो उसे रियायत मिलती है। जेल हुक्काम के मुताबिक इस मामले में जेल मैनुअल पर अमल दरामद करते हुए सज़ा पूरी होने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। इन पर इल्ज़ामात क्या थे? 30 मई 2019 को पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल समेत 2 फौजी और एक सिविल अफसर पर जासूसी का इल्ज़ाम साबित होने पर उन्हें दी गई कैद और मौत की सज़ाओं की उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने तौसीक की। ISPR के मुताबिक सज़ा पाने वाले अफसरान में एक ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल, एक साबिक ब्रिगेडियर राजा रिजवान, जबकि एक सिविल अफसर वसीम अकरम शामिल थे। ये बताया गया कि ये अफसरान गैर मुल्की एजेंसियों को हसास मालूमात फराहम करने में मुलव्वस थे और इन पर जासूसी का इल्ज़ाम साबित हुआ, जिसके बाद इन्हें सजाएं दी गई। ब्रिगेडियर राजा रिजवान, साबिक ब्रिगेडियर राजा रिजवान और डॉक्टर वसीम अकरम, जो कि एक हसास इदारे में बतौर इंजीनियर तैनात थे, इनको मौत की सज़ा दी गई। ये दोनों अफसरान जो हैं ये फ़िलहाल अपनी सज़ाएं मुकम्मल कर रहे हैं। जावेद इकबाल साहब का मामला ये है कि जब अशफाक परवेज़ कयानी आर्मी चीफ थे, ये उस वक्त फ़ौज का हिस्सा थे और अपने फ़ौजी करियर के दौरान इन्होंने बतौर ब्रिगेडियर 111 ब्रिगेड की कमांड भी की थी। बतौर मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब ने DG मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे अहम अहदे पर भी खिदमात अंजाम दी और मुल्क भर में होने वाले फौजी ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी फौज के इसी डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी होती है। बतौर लेफ्टिनेंट जनरल बहावलपुर की कोर की इन्होंने कमान की
اور اسٹاف اپائنٹمنٹ میں وہ ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات رہے. یہ فوج کا وہی شعبہ ہے جو فوج میں ڈسپلن اور احتساب کا عمل برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے, اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں فوجی قوانین کے مطابق یہی شعبہ جس کے سربراہ کو سزا ملی, یہ شعبہ سزا کا تعین کرتا ہے. بریگیڈیئر راجہ رضوان یہ بریگیڈ کی کمان کے علاوہ جرمنی میں پاکستان کے دفاعی اتاشی بھی رہ چکے. راجہ رضوان علی حیدر کو 10 اکتوبر 2018 کو اسلام آباد کے علاقے G10 سے لاپتہ ہونے کی ان کی خبریں آئی تھیں, اور ان کے اہل خانہ نے اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا تھا, لیکن بعد میں عدالت کے استفسار پر وزارت دفاع نے یہ بتایا تھا کہ سابق فوجی افسر فوج کی تحویل میں ہیں اور ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی جاری ہے. اب جنرل صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے. باقی 2 لوگ راجہ رضوان اور وسیم اکرم یہ اپنی سزا مکمل کرنے, دونوں کو سزائے موت ملی ہے. تو یہ کہانی چونکہ بہت زیادہ ٹکڑوں میں مختلف حصوں میں ڈسکس ہو رہی تھی, اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی تھیں جن کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو کسی غیر ملکی دورے میں ایک ایپل واچ دی گئی, وہ ایپل واچ پہن کر یہ مختلف جگہوں پر جاتے تھے, اور وہ ایپل واچ ہی تمام ڈیٹا جو ہے وہ گیدر کرتی تھی, اور وہ گیدر ہونے والا ڈیٹا جو ہے وہ آگے دشمن کے پاس پہنچ جاتا تھا. پاکستان میں جو لوگ جاسوسی کروانا چاہتے تھے ان تک وہ ڈیٹا پہنچ جاتا تھا. یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں, لیکن یہ معلومات جو BBC نے دی ہیں اس میں یہ معلومات موجود نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ فوج میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض انجام دے چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج میں جو سزائیں وغیرہ ہوتی ہیں, احتساب ہوتا ہے, اس کا بڑا کڑا سسٹم ہے, لیکن ان کی خبریں عام طور پر باہر نہیں آتی. تو یہ معلومات BBC اردو پر موجود تھی, میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس کے علاوہ قوم کا سب سے طاقتور لٹیرا شکنجے میں, یہ میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ بشارت راجہ صاحب کا ایک بار پھر تھریڈ ہے. انہوں نے لکھا کہ جنرل باجوہ, شریف, زرداری خاندان اور ویٹر. اب یہ لکھتے ہیں کہانی کچھ اس طرح سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی ملازم کے خلاف کی گئی کارروائی کو درست قرار دیا ہے کہ کس طرح ایک جسٹس کے گھر, ایک جج صاحب کے گھر بطور ویٹر کام کرنے والا 25 فروری 2022 کو جج کی اجازت کے بغیر گاڑی لے جاتا ہے. عدالت کا رجسٹرار ویٹر کی اس گستاخی پر اسے شو کاز نوٹس جاری کرتا ہے. ویٹر نے شو کاز نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس رات اس کی بیٹی شدید بیمار تھی, اس کے پاس کوئی اور گاڑی نہیں تھی. بیٹی کی جان بچانے کے لیے بغیر اجازت اس نے جج صاحب کی گاڑی لی اور اپنی بیٹی کو لے گیا علاج کے لیے. ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے جواب سے مطمئن نہ ہو کر درجہ چہارم کے ملازم کو جبری قبل از وقت ریٹائر کر دیا. ملازم نے اس فیصلے کے خلاف اپنی ہی عدالت میں ریٹ دائر کر دی. کیس کی سماعت ایڈمن جج مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی نے کی. انہوں نے رجسٹرار کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے ملازم کی اپیلیں خارج کر دیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ 110 کلومیٹر کا سفر کیا گیا اور اس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا. 110 کلومیٹر کا سفر کیا گیا, یہ شخص اپنی بیمار بیٹی کو علاج کے لیے لے گیا, اس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا. دوسری جانب راجہ بشارت لکھتے ہیں جنرل باجوہ پر بطور سپہ سالار مبینہ طور پر 13 ارب روپے کے اثاثے بنانے کا الزام لگتا ہے. یہ وہ اسٹوری ہے جس میں احمد نورانی نے لکھا کہ جنرل باجوہ اور ان کے قریبی, ان کے سمدھی, ان سب کے اثاثے بہت تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ بڑھ گئے. تو یہ اس کا حوالہ ہے. اثاثوں کی چھان بین نہیں کی جاتی بلکہ FBI کے افسران کی تلاش شروع ہو جاتی ہے جو جنرل باجوہ کے اثاثوں کے متعلق ڈیٹا لیک کرتے ہیں. ڈھونڈ نکالنے کے بعد انہیں ملازمت سے معطل کر دیا جاتا ہے, جبکہ طاقتور جنرل باجوہ کو کچھ نہیں کہا جاتا. ماضی قریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری دی. منی لانڈرنگ ثابت شدہ ہے اور کوئی 25 ارب روپے کا الزام ہے. سلیمان شہباز عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں, عدالت کے باہر وکٹری کا نشان بناتے ہیں, دھواں دھار پریس کانفرنس کرتے ہیں اور عمران خان کو سینگوں پر رکھ لیتے ہیں. اب بشارت راجہ صاحب لکھتے ہیں ہماری عدالتیں زرداری خاندان کو بھی اربوں کی کرپشن پر دھڑا دھڑ ضمانتیں دے رہی ہیں, جبکہ دوسری جانب درجہ چہارم کے ملازم کو یہ کہہ کر نوکری سے قبل از وقت ریٹائر کر دیا جاتا ہے کہ وہ 110 کلومیٹر گاڑی چلا کر لے گیا اپنی بیمار بیٹی کے علاج کے لیے, قومی خزانے کو شدید ترین نقصان پہنچا. اب بشارت راجہ صاحب نے کنکلوڈ کیا ہے, اور اس کنکلوژن سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جو معاشرہ طاقتور کو چھوٹ اور کمزور کو قانون کی گرفت میں لاتا ہے وہ معاشرہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا. یہ کہانی
ہماری اپنی عدالت سے سامنے آ رہی ہے. اور مفتاح اور باجوہ کنیکشن. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. یہ انٹرویو پوڈ کاسٹ پر تھا نادر علی صاحب کے ساتھ. اور اس پوڈ کاسٹ میں مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ ڈار صاحب کو وزیر بننے کا شوق تھا. ڈار صاحب ان کے خلاف پروگرام بھی کروا رہے تھے, ان کے خلاف لابی کر رہے تھے, ایسی کی تیسی کر رہے تھے ان کی. اور ڈار صاحب نے جو ہے ان کو جو وزارت سے نکلوانے کا کام تھا وہ کیا. وہ کہتے ہیں جس انداز میں مجھے نکالا گیا, مجھے اپنی پارٹی سے اس پر شکوہ ہے. ان سے پوچھا گیا نواز شریف پر, شہباز شریف پر شکوہ ہے, ان کو سنا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھے اپنی پارٹی سے شکوہ ہے. مفتاح صاحب کی آڈیوز آئی تھیں, وہ جو مریم کی آڈیو تھی, شہباز شریف کی آڈیو تھی, مفتاح اسماعیل کے بارے میں وہ باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح سے بونگا ہے, یہ کیا وہ کیا. اور یہ وہی مریم ہے جو کہتی تھی, غریدہ نے لکھ دیا کہ کتے بلیوں کا کھانا پاکستان میں جو ہے وہ امپورٹڈ اشیاء پر بین لگنے کی وجہ سے بند ہو گیا ہے. تو مریم نے کہا مفتاح بھائی ذرا دیکھنا. پھر کچھ ہوا, تاجروں نے احتجاج کیا, مفتاح بھائی ذرا دیکھنا. میں جو کہتا ہوں نا, یہ بالکل آپ گھر کا ملازم بناتے تھے. جاوید دیکھو دروازے پر کون ہے, جا کے دیکھو ذرا دروازہ چیک کرو. یہ والی حرکتیں تھیں مریم کی. اور مفتاح کو انہوں نے نکلوا دیا. مریم کی اس آڈیو میں تھا کہ میں تو دعا کر رہی ہوں جلدی سے ڈار صاحب آ جائیں. ڈار صاحب آ گئے اس کے بعد, اور ڈار صاحب نے ایسی کی تیسی پھیڑ دی. اب مفتاح صاحب چن چن کے ڈار صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں. نون لیگ لندن میں یہ کہہ رہی ہے کہ مفتاح جو کر رہا تھا وہ جنرل باجوہ کے کہنے پر کر رہا تھا. جو کچھ مفتاح نے کیا وہ جنرل باجوہ کے کہنے پر کیا. مفتاح نے تو آگے میاں نواز شریف کو بتایا تھا کہ ایک بار قیمت بڑھے گی پیٹرولیم مصنوعات کی, لیکن جنرل باجوہ کے کہنے پر مفتاح نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بار بار بڑھائی ہیں. جنرل باجوہ پر بھی ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا دیے. جنرل باجوہ کی بھی کیا قسمت ہے. عمران خان سے الزام, نون لیگ سے الزام, فوج کے اندر ان پر ڈبل گیم کھیلنے کا الزام. جنرل باجوہ کی یہ تمام لوگ ہر طرف سے ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کو اب کچھ ماؤتھ پیسز ہماری صحافت میں ملے ہوئے ہیں, وہ جنرل باجوہ صاحب کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ ماؤتھ پیسز آ کر ہمارے سامنے اگل دیتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.